والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کا کوئی عبادت نہیں. سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس صورت میں فلم میں آرام آ گیا. الحمدللہ سرکار کل عالم کے ذکر کی محفل میں حاضر اور اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں. سرکار کل عالم کے قریبی ترین غلاموں میں سے ایک غلام اور اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں. خوبصورت محفل ہے سرکار کل عالم کے ذکر کی اور الحمدللہ خوبصورت انداز میں سناخان احباب نے سرکار کل عالم کی مدح سرائی کی. میرے بہت ہی اچھے دوست احمد رضا جماعتی نے محفل حضور کی محبت کا ایک سما بنا دیا. قبلہ قاری جاوید صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. اللہ کریم ان سب سے حاضری قبول فرمائے. یقیناً یہ ادارہ جب بھی یہاں پر آتے ہیں بہت محبت ملتی ہے. اور قاضی عزیز چشتی صاحب ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا. بہت متحرک عالم اہل سنت و جماعت کے بہت خدمات ہیں ان کی. اللہ کریم ان کی ہمشیرہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی ہمشیرہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. سرکار کل عالم کے ذکر کی خاطر ہم یہاں اکٹھے ہیں اور سرکار کل عالم کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی. ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی. اب یاد رکھیے گا، جب اللہ کریم نے اس دنیا کا ذکر فرمایا، جب رب کریم نے اس دنیا کا ذکر فرمایا تو فرمایا یہ متاع قلیل، یہ قلت ہے، یہ متاع قلیل ہے، یعنی یہ قلت ہے، یہ تو تھوڑی ہے. اتنی بڑی دنیا ہے لیکن وہ خالق فرما رہا ہے اس کو بنانے والا یہ تو تھوڑی ہے، یہ تو قلت ہے. کن کہہ کے جیسے جتنے چاہے اور بنا دے، جتنے چاہے اور بنا دے، یہ تو قلت ہے، یہ متاع قلیل ہے. یعنی جب رب کریم نے دنیا کا ذکر فرمایا تو فرمایا یہ متاع قلیل ہے، یعنی یہ دنیا بھی متاع قلیل ہے، اس کا علم بھی متاع قلیل ہے، اس کا مال و متاع بھی متاع قلیل ہے، اس کا حسن بھی متاع قلیل ہے. یہ متاع قلیل ہے، یہ قلت ہے. اور جب رب کریم نے اپنے حبیب کا ذکر فرمایا، جب رب کریم نے تیرے اور میرے آقا کا ذکر فرمایا تو فرمایا: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرما دی. ذرا خود غور کیجئے، خود سوچئے کہ جس کی قلت کا یہ عالم ہے کہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، پر وہ فرما رہا ہے کہ یہ قلت ہے، تو جس کو وہ کثرت عطا فرمائے اس کی کثرتوں کا عالم، جس کو وہ فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کو وہ کثرتیں فرما رہا ہے. جس کی قلت کا یہ عالم ہے اس کی کثرت کا کیا عالم ہوگا، اس کی کثرت کا کیا عالم ہوگا. یعنی اس دنیا کا علم بھی متاع قلیل ہے. تو یاد رکھیے گا، اس دنیا کا کچھ علم حاصل کر کے کوئی بھی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ یہ بتائے کہ مصطفیٰ کے علم کی
کیا حد ہے، کیونکہ رب کریم نے رسول اللہ کو جب کثرت عطا فرمائی تو یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو حسن میں کثرتیں دی، یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو علم میں کثرتیں دی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو حسن و جمال میں، علم میں، سلطنت میں، ذکر میں، اختیار میں کثرت دی۔ رب کریم نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، گویا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو ہر صفت میں کثرت عطا فرما دی، آپ کو ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال، ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال فرما دیا۔ یعنی رسول اللہ کسی صفت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ آج میں یا آپ یا کوئی بھی شخص اتنی اوقات نہیں رکھتا، اتنا علم نہیں رکھتا کہ اپنے تھوڑے سے علم سے یہ بتائے کہ رسول اللہ کے علم کی کیا حد ہے، رسول اللہ کے اختیار کی کیا حد ہے، یا رسول اللہ کے مقام کی کیا حد ہے، یا سرکار کے ذکر کی کیا حد ہے۔ مفسرین میں سے بہت پائے کے مفسر ملا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں، ملا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے کوئی ایک انسان کیا حیثیت رکھتا ہے کہ سرکار کل عالم کے ذکر کی حد لگائے، یا سرکار کے علم کی یا سرکار کے اختیار کی حد کو بیان فرمائے، حد کو بیان کرے۔ ملا علی قاری جن کو سب مانتے ہیں، علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر ساری خلقت اکٹھی ہو جائے، ساری خلقت اکٹھی ہو جائے، یاد رکھیے گا رب کریم خالق ہے، باقی ساری کائنات اس کی خلقت ہے، یعنی جبرائیل بھی آ جائے، میکائیل بھی آ جائے، اسرافیل بھی آ جائے، اسرائیل بھی آ جائے، سارے فرشتے آ جائے، سارے انسان آ جائے، سب انبیاء آ جائے، سب صحابہ آ جائے، سب محدثین مفسرین فقہاء سب آ جائے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ساری خلقت اکٹھی ہو جائے، سارے فرشتے آ جائے، سارے جن آ جائے، سارے انسان آ جائے، سارے انبیاء آ جائے، ساری خلقت اکٹھی ہو جائے اور ایک کام کرنا شروع کر دے، کیا کہ مصطفیٰ کی شان بیان کرے، نہیں مصطفیٰ کی کسی ایک صفت کا بیان شروع کر دے۔ یعنی اگر ساری خلقت فرشتے، جن، انسان، نبی، رسول، انبیاء، صحابہ، اولیاء، علماء، ساری کائنات کے اکٹھے ہو جائے اور خالی مصطفیٰ کے علم پر بیان کرنا شروع کر دے، خدا کی قسم ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہے مصطفیٰ کا علم بیان کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری خلقت اکٹھی ہو جائے، مصطفیٰ کا حسن بیان کرنا شروع کر دے، خدا کی قسم الفاظ ان کے یہاں ختم ہو سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا حسن بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، کب بیشیات 24,000 انبیاء اکٹھے ہو جائے اور وہ رسول اللہ کے اختیار کو بیان کرنا چاہے تو کما حقہ بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جن کے ذکر کو بلند فرمانے والے مصطفیٰ کی بات کی، مصطفیٰ کے ذکر کی، مصطفیٰ کی شانوں کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ ہی قصہ مختصر، یعنی بعد از خدا جو ہے وہ سرکار کی ذات ہے، وہ سرکار کی ذات ہے، کوئی اس پہ حد لگا نہیں سکتا، کوئی اس میں نقیلیں کھینچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ملا علی قاری فرما رہے ہیں کہ کسی ایک شخص کی کیا مجال ہے، اگر ساری خلقت اکٹھی ہو جائے تو مصطفیٰ کی ایک صفت کا بھی کما حق ہو گیا۔ رب کریم حضور علیہ السلام کو ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال فرمایا ہے، ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال فرمایا ہے۔ آج ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل میں اکٹھے ہیں، اگر مصطفیٰ کے ذکر کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کے ذکر کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو رب کریم مصطفیٰ کے ذکر کو فرماتا ہے، مصطفیٰ کے ذکر کو فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کروا دیا۔ اور یاد رکھنا مصطفیٰ کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جب کوئی بھی ذکر نہیں تھا تو مصطفیٰ کا ذکر تھا، مصطفیٰ کا ذکر تھا۔ آج جب دنیا میں ہر ذکر ہو رہا ہے تب بھی مصطفیٰ کا ذکر سب سے افضل ہے۔ اور یاد رکھنا جس وقت ذکر ہونا ختم ہو جائے گا اس وقت بھی جس وقت میں دنیا کی کوئی بات رہے گی ایک ہوگا خدا ایک آپ کی
کیونکہ ہر ذکر ذاکر کا محتاج ہے، ہر ذکر ذاکر کا محتاج ہے، ہر ذکر کسی ذاکر کا محتاج ہے۔ ارے کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، جب تک اس کے حسن پہ کوئی مرے گا نہیں، جب تک اس کے حسن کے کوئی گیت نہیں گائے گا، اس کا حسن کا ذکر ہو نہیں سکتا۔ کوئی کتنا بھی قیمتی خزانہ کیوں نہ ہو، جب تک وہ زمین میں دبا ہوگا، اس کے بارے میں کسی کی خبر ہی نہیں ہوگی، اس کا ذکر نہیں ہوگا، اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ ارے حسن پہ مسکراہٹ اگر کوئی لا رہا ہے تو یاد رکھنا، جس نے دنیا کا حسن دیکھا ہے وہ مسکرائے گا۔ خدا کی قسم، جو حسن ہم نے دیکھا ہے اس کی ایک جھلک بھی تم دیکھ لو تو تمہیں کیا پتا حسن کس کو کہتے ہیں، پتا کہ حسن کس کو کہتے ہیں۔ میں بیان کرتا ہوں، میں اس پر بات کرتا ہوں، ہر ذکر ذاکر کا محتاج ہے، ہر ذکر کسی نہ کسی ذاکر کا محتاج ہے۔ جب اس دنیا میں ختم ہو جانا ہے، جب وہ سور پھونکا جائے گا، ہر ذکر ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ذاکر ختم ہو جائے گا۔ پتا چلا جب تک ذاکر رہتا ہے، ذکر رہتا ہے، ذاکر ختم تو ذکر ختم۔ مصطفیٰ کے ذاکر پتا ہے کون ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے میرے حبیب، میں آپ کا درود بھیج رہا ہوں، تو جب ہر ذاکر ختم ہو جائے گا، ہر ذکر ختم ہو جائے گا، تب بھی مصطفیٰ کے ڈنکے پہ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اگر حضور کے ذکر کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر حضور کے ذکر کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو، تو رب کریم فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما ڈالا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما ڈالا۔ مصطفیٰ کے حسن کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر مصطفیٰ کے حسن کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں نظر آتا ہے رب کریم نے قرآن کریم میں سرکار کا حسن بیان کیا۔ صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اشعار کی صفت میں سرکار کا حسن بیان کیا۔ ہمیں یوں بھی نظر آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے، حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، اتفاق سے اس دن چاند کی 14ویں رات تھی، اتفاق سے اس دن چاند کی 14ویں رات تھی۔ جابر کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں تھا، سرکار کی بارگاہ میں تھا، رات کا وقت تھا، 14ویں کی رات تھی، اس وقت چاند فل مون تھا اور چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ جابر کہتے ہیں میں ایک نظر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا، دوسری نظر 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا۔ جابر کہتے ہیں میں پھر ایک نظر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا، دوسری نظر 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا۔ جابر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم چاند کا جمال میرے آقا کے جمال کے آگے پیش نہیں۔ اللہ کی قسم چاند کا جمال رسول اللہ کے جمال کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، رسول اللہ کے جمال کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر سرکار کے حسن کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں نظر آتا ہے حضرت حسان بن ثابت سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے حضرت حسان کو اجازت عطا فرمائی، تو جہاں حضرت حسان بن ثابت نے اور بھی کئی اشعار کہے، وہاں یوں بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ، کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ دَالِ دِنْ نِسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے کہیں جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک تخلیق فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے، اللہ کریم نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے، آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے، میں تیزی سے آگے نکل رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، ہم نے اپنے شیخ کامل کے ارشادات بھی سننے ہیں۔ اگر سرکار کل عالم کے
علم کی کثرت کو دیکھنا چاہو، اگر رسول اللہ کے علم کی کثرت کو دیکھنا چاہو تو ہمیں نظر آتا ہے سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں اس کی خبر عطا فرماؤں گا، میں تمہیں اس کی خبر عطا فرماؤں گا۔ یعنی تخلیق آدم سے لے کر اب تک یا اس سے بھی پہلے کی کوئی خبر جاننا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں اس کا جواب عطا فرماؤں گا۔ اس وقت عرش پہ یا فرش پہ کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر جاننا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں جواب عطا فرماؤں گا۔ سرکار فرماتے ہیں ابھی سے لے کر قیامت تک، قیامت کے میدان کی یا قیامت کے بعد کی بھی کوئی خبر جاننا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں اس کا جواب عطا فرماؤں گا۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار ہمارے درمیان تشریف لائے، سرکار ہمارے درمیان رونق افروز ہوئے، سرکار نے خطبہ کا آغاز فرمایا، سرکار نے خطبہ دینا شروع فرمایا، خطبے کا آغاز فرمایا، صبح سے لے کر شام تک سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ سرکار نے حضرت آدم سے لے کر خطاب شروع فرمایا اور یہاں تک مکمل فرمایا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ یہ وہ دن تھا کہ جس میں سرکار نے ہمیں ہر خبر عطا فرما دی تھی۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کے علم کی کثرت کو دیکھنا چاہو، سرکار کے علم کی کثرت کو دیکھنا چاہو تو سرکار رب العالم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے بھی واقف ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، نہ صرف اس سے بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں، اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، نہ صرف اس کو بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں، اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں۔ سرکار ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں، سرکار ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کی محفل میں آنے والے رسول اللہ کے غلاموں یاد رکھنا، رسول اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہو جائے تو پھر اس کو زبان سے عرض کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سرکار ہر ایک کے دلوں کے حال سے واقف ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کا دربار اقدس لگا ہے، حضرت ابو ہریرہ روتے روتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، زار و قطار ہوئے جا رہے ہیں۔ سرکار نے ابو ہریرہ سے سوال نہ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تو کیوں رو رہا ہے؟ سرکار کل عالم نے آسمان کی جانب نظر کو اٹھایا، کہا یا اللہ ابو ہریرہ رو رہا ہے اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی ماں صاحب ایمان نہیں ہے، یہ اپنی ماں کے لیے ایمان مانگ رہا ہے، کرم فرما دے، مجھ سے اپنے غلام کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ پتہ چلا جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو جائے تو اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سرکار کا علم ایسا ہے کہ سرکار اس کا سوال بھی جان لیتے ہیں اور اس کی جھولی کو بھر بھی ڈالتے ہیں، اس کی جھولی کو بھر بھی ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر یقین ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا یقین ایسا تھا کہ پھر ہمیں یہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ دیوانہ وار کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہا میرے نبی نے میری ماں کو دعا دی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا گھر پہنچتے ہیں، وہ گھر بعد میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت پہلے عطا فرما دی، ایمان کی دولت پہلے عطا فرما دی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو حاضر ہو سرکار اس کی جھولی کو بھر ڈالتے ہیں۔ ایک عورت اپنے گونگے بچے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، اس کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں گی، سفر میں ہے تو سوچ رہی ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جا کے کیسے سوال کروں گی کہ یا رسول اللہ میرا بچہ گونگا ہے، اس کو زبان عطا فرمائیے، اس کو زبان عطا فرمائیے۔ وہ عورت سرکار کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرے سرکار اس کے بچے کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بتا میں کون ہوں، بتا میں کون ہوں، اور وہ بچہ زبان ہلاتا ہے اور الفاظ بھی کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے۔ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عرصہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا، ایک طویل عرصہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا، کوئی ایسی چیز
نہیں ہے جو میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں دیکھی، پر ایک چیز ایسی ہے جو میں نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھی۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ اے جابر وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھی؟ جابر نے کہا ایک نہیں ہے جو میں نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھی، ایک لفظ نہیں ہے جو کبھی میں نے سرکار کی زبان پہ آتا نہیں دیکھا۔ اسی لیے ہمارے امام نے کہا ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ بلکہ آپ سب احباب بھی اگر اس کو اس انداز میں میرے ساتھ پڑھیں تو ذرا لطف آئے گا، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، سرکار سے کرم کی بھیک مانگنی ہے، سب شریک ہو جاؤ۔ مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، ہم مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں علا حاجت اگر کہ ہے، 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 مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں علا حاجت اگر کی ہے، بے حیاء کہ یہ منہ آپ کے حضور، ہاں کریم ہے آپ کی خود گزر کے ہے، میں آپ سے چھپاؤں تو کروں کے سامنے، چھپاؤں تو کروں کے سامنے، آپ سے چھپاؤں تو کروں کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر ہے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر ہے۔ جب کوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جس نے جو بھی سرکار سے سوال کیا، سرکار نے اس کی جھولی کو بھر ڈالا، اس کی جھولی کو بھر ڈالا۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، ہمیں نظر آتا ہے اگر سرکار کے اختیار کو دیکھنا چاہو تو رب کریم نے سرکار کو ایسا مختار بنایا ہے کہ سرکار کو لفظ کل پر اختیار عطا فرمایا ہے کہ سرکار جب چاہیں لفظ کل کا استعمال فرما سکتے ہیں۔ تبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب سرکار نے ابو القاسمہ سے ملاقات کروانی تھی، ابو القاسمہ سے ملاقات کا دن ہوا، سرکار عالم نے کسی کو نہ حکم فرمایا کہ جاؤ ابو القاسمہ کو بلا کے لاؤ، بلکہ ایک شخص گزر رہا تھا، سرکار نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کن بن ابو القاسمہ، تو جو بھی ہے ابو القاسمہ ہو جا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے منہ سے کپڑا ہٹا اور وہ شخص ابو القاسمہ میں بدل چکا تھا، وہ شخص ابو القاسمہ میں بدل چکا تھا۔ سرکار کو اللہ نے ایسا اختیار فرمایا ہے کہ اگر پہلے
انبیاء کے پاس کوئی شخص جاتا نبوت کی دلیل مانگتا تو ان کے مخصوص معجزات تھے، اس میں سے کوئی معجزہ دکھا کے اس کو نبوت کی دلیل ارشاد فرماتے، لیکن سرکار عالم کے پاس جب کوئی شخص آتا دلیل مانگتا تو سرکار اس کو کوئی مخصوص معجزات نہ دکھایا کرتے، بلکہ سرکار اس سے سوال فرمایا کرتے کہ اے شخص تو بتا جو دیکھنا چاہتا ہے میں تجھے دکھاؤں گا، جو جاننا چاہتا ہے میں تجھے دکھاؤں گا، جو بھی دیکھنا چاہتا ہے میں تجھے بتاؤں گا۔ کبھی تو کوئی آتا کہ درخت کو بلا دے تو سرکار فرماتے میں درخت کو بلاؤں، ارے جا تو درخت کو کہتے کہ اللہ کے حبیب تجھے بلا رہے ہیں، درخت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کبھی سرکار کی بارگاہ میں جب کوئی آیا جس نے جو کہا سرکار نے اس کو کر کے دکھایا۔ جب کفار مکہ نے حبیب یمنی کو بلایا سرکار کی بارگاہ میں مناظرے کر کے بھیجا، آیا اس نے سرکار کی بارگاہ میں دو سوال رکھے کہ اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو میرے دو سوالوں کو حل کر دو۔ پہلا سوال اس نے کیا کیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا حکم صرف زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں پہ بھی چلتا ہے، تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو میں اللہ کا نبی مان لوں گا۔ سرکار کل عالم نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں دن فلاں مقام پر آ جانا۔ حبیب یمنی وہاں پر آیا، شور شروع ہو گیا، وہاں پر سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، کوئی یہ دیکھنے آ گئے کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، چاند کو کون توڑ سکتا ہے؟ اور کوئی جھومتا آیا کہ آج ہمارے آقا ایسا معجزہ دکھائیں گے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دکھایا۔ سرکار اونچے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ارے ایک عام بشر انگلی کو ہلا کے ایک بلب نہیں توڑ سکتا، رسول اللہ عام بشر نہیں ہے، انگلی کو ہلاتے ہیں، اشارہ فرماتے ہیں، چاند چھوڑ رہا ہے، سورج الٹے باؤ پلٹے، چاند اشارے سے ہوتا، یہ صرف ہمارے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ صرف ہمارے مصطفیٰ کی شان ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال حل ہو گیا، اس سے پہلے کہ وہ دوسرا سوال کرتا مصطفیٰ نے فرمایا کہ دوسرا سوال تو کرے گا یا تیرا سوال بھی میں بتاؤں گا، اور اس کا جواب بھی میں عطا کروں۔ اس نے کہا اگر یہ ہو جائے تو پھر تو کیا ہی کہنا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو یمن کے فلاں مقام سے آیا ہے، اس نے کہا بالکل وہیں سے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے جو نہ پیروں سے چل سکتی ہے، نہ ہاتھوں سے کام کر سکتی ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، نہ کانوں سے سن سکتی ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے اس کی یہ حالت ہے، تو ہر جگہ پر اس کے علاج کرا چکا ہے، سب نے جواب دے دیا ہے، سب نے جواب دے دیا ہے۔ اے حبیب یمنی تیرا صرف سوال تھا، میں نے سوال بھی بتایا اور جواب بھی دیا کہ جا میں نے تیری بیٹی کو شفا عطا شفا عطا کر دی ہے، میں نے تیری بیٹی کو شفا عطا کر دی ہے، شفا عطا کر دی ہے۔ کندھوں پہ گر گیا، کہا یا رسول اللہ بیٹی بات ہے پہلے مجھے اپنا غلام بنائیے۔ گھر گیا تو دیکھا وہ دروازہ گھر کا جو ہر وقت کھلا ہوتا تھا، کوئی بند کرنے والا نہ ہوتا تھا، وہ دروازہ بند ہے، وہ دروازہ بند ہے۔ دروازہ کھٹکایا تو بیٹے نے دروازہ کھولا، بیٹے نے دروازہ کھولا، کہا بیٹی تیرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ کہا میں تو گھر میں پڑی تھی لیکن ایک خوبصورت نور جگمگایا، خوبصورت خوشبو آئی، ایک ایسی شخصیت کی زیارت ہوئی جن سے ہنسی میں نے پہلے کبھی کہیں دیکھا نہیں تھا۔ ان کا خوبصورت چہرہ تھا، ان کی خوبصورت داڑھی تھی، ان کی خوبصورت زلفیں تھی، ان کا خوبصورت بناوا تھا۔ خدا کی قسم ان کے چہرے کو دیکھنا تھا کہ اللہ نے مجھے مصطفیٰ کے اختیار کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر مصطفیٰ کے اختیار کو دیکھنا چاہتے ہو تو سنو میرے مصطفیٰ کا کیسا اختیار ہے، کیسا اختیار ہے۔ حضرت مفسرین نے یہ لکھا واقعہ کہ ایک راوی تھا، رسول اللہ کو ابھی اپنی زندگی کا یہ
انداز لائے. 3 دن گزرے تھے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مدینہ منورہ میں حاضر ہوا. حضرت علی سے کہا کہ میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں, رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تو یہ کہنا بھی شرک ہے, ایسی بات نہ کرنا. حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو سرکار کی قبر انور پر لے گئے, اس کو سرکار کی قبر انور پر لے گئے. کہا یہ ہے رسول اللہ جو مانگنا چاہتا ہے ان سے مانگا. اللہ نے ان کو مختار بنایا ہے کہ تجھے عطا فرمائیں گے, تجھے عطا فرمائیں گے. وہ صحابی نے